جو اپنے آپ کو ایکس مسلم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. میرے خیال سے سورہ اخلاص بھی اگر میں اس کی سن لوں وہ اس کے یاد نہیں ہوگی. ان جانوروں کو اس طریقے سے جیسے کہ میں نے کہا ذبح کرنا یہ ان کے حق میں بہتر ہے. تو جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور گوبر کھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلال احمد مفتی وسیم صاحب کے ساتھ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. دوستوں, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کا دور فتنوں کا دور ہے, اور روز ہی نہ جانے کتنے فتنے نئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے سر اٹھانے لگتے ہیں اور اسلام کے خلاف بکواس کرنے لگتے ہیں, باتیں کرنے لگتے ہیں. مفتی صاحب, ایسا ہی ایک فتنہ آج کل ہمارے دور کے اندر کھڑا ہوا ہے جس کا نام ہے ایکس مسلم. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے اسلام کی کمیوں کی وجہ سے. اسلام کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ بکواس کر کے چلے جاتے ہیں. یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں ایکس مسلمز کی لسٹ میں. ہم ایک اعتراض کو فی الحال جو قربانی کا موقع ہے اس کے اندر ایک اعتراض جو ایکس مسلم کرتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض کو ہم فی الحال لے لیتے ہیں. وہ بول نہیں سکتے لیکن درد محسوس کرتے ہیں. وہ بھی کسی کے بچے ہیں جنہیں آپ ذبح کرتے ہیں. کہ میں نے اس کو چند سال سے پالا ہے اور مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اس کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے, تو اس کو بنانے والا کیسے خوش ہوتا ہوں گا. اس کو اسی کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے. ایکس مسلم تو اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ انڈین میڈیا انہیں بھی اسلام کے خلاف بولنے کا موقع مل جاتا ہے. دیکھیے یہ محترمہ کیا کہہ رہی ہے. آج ہم جس مدعے پر بات کر رہے ہیں وہ مدعا اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ بقرعید کا تیوہار ہے, اور ایسے میں ایک بار پھر سے بحث چڑھ جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں قربانی کتنی ضروری ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جانور کا خون بہانا, اس طرح سے اسے پال پوس کر اس کو کاٹنا, کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا کٹر پنتھ کی طرف اگرسر ہونے کی راہ؟ تو یہ کچھ مفتی صاحب اعتراضات ہیں جو قربانی کے بارے میں لوگ اٹھاتے ہیں, میڈیا بھی اٹھاتا ہے. تو ہمیں کچھ ایسے جواب آپ دیں جس سے ان کے منہ بند ہو, اور نہیں تو کم سے کم دلیل کے ساتھ ہمارے دلوں کو سیٹسفیکشن مل جائے. دیکھیے بلال بھائی, آپ نے بہت کم لفظوں میں بہت بڑی بات کہی. خاص طور سے یہ ایکس مسلم کا فتنہ کہ یہ اور انڈین میڈیا یہ لوگ مل کر لوگوں کے سامنے ایک ماحول بنا دیتے ہیں, ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیتے ہیں اور 3-4 ہزار روپے لے کر عورتوں سے مار کھانے والے. نہ وہ ہمارے رہبر ہوتے ہیں نہ ہم نے ان کو رہبر سمجھا. حتیٰ کہ کتنے تو لوگ ایسے ہیں جیسے مجھے بہت سارے لوگوں کے نام بھی نہیں پتا. مسئلہ یہ ہے کہ ایکس مسلم کا جو معاملہ ہے اور ان کی طرف سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں یہ اعتراضات یہ نئے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اعتراضات اس انداز میں کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے بڑا وزندار بڑا بہترین سے جو ہے سوال کرا ہے, جبکہ یہ اعتراضات سینکڑوں سال پرانے اور ہمارے اکابر علماء نے ان سوالوں کے جوابات بھی اپنی کتابوں میں درج کر دیے. الحمدللہ ان تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں. سب سے پہلی جو بات اس کلپ کے اندر کہی اس شخص نے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, میرے خیال سے سورہ اخلاص بھی اگر میں اس کی سن لوں قل هو اللہ احد اللہ الصمد وہ اس کے یاد نہیں ہوگی. وہ بھی یاد نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے دعوے میں کھوکھلے ہوتے ہیں. ایکس مسلم ہونے کا دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ وہی مسلمان تھا جس نے بڑا پڑھا لکھا ہوگا, اسٹڈی کی ہوگی, اور اس کے بعد کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آئی ہوں گی, پھر یہ اسلام سے نکل گیا. کچھ پوائنٹس کلیئر نہیں ہوئے اس لیے اسلام سے نکلا. اگر یہ واقعی کبھی کسی زمانے میں مسلمان تھا تو سورہ اخلاص سنانے میں کیا ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص سنانے. آپ کی سورہ اخلاص والی بات سے میرے ایک بات یاد آئی. ابھی مفتی حسن ندیم صاحب نے بھی ایک ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کر رہے تھے تو حضرت نے اس کی سورہ فاتحہ سن لی تھی. وہ سورہ فاتحہ سے نہیں سنا پایا, ایک الفاظ نہیں بول پایا سورہ فاتحہ کا. اب کیا ہوگا پتہ ہے, یہ لوگ ایکس مسلم جو ہے سورہ فاتحہ یاد کریں گے, سورہ اخلاص یاد کریں گے تاکہ آنے, اور یہ پتہ کیا کریں گے, اس طریقے کے ویڈیو اپنے خود ریکارڈ کر کے لگائیں گے. دیکھو مفتی وسیم کو جواب, دیکھو یاسر ندیم کو جواب, ہمیں تو سورہ فاتحہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سورہ جن کے بارے میں بات کریں گے. وہ یاد ہی نہیں کر پائیں گے. بہت اچھا, بہت عمدہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اعتراض اگر ہے تو اپنی قربانی پر ہی کیوں ہے. دنیا کے اندر کتنے ریسٹورینٹ چل رہے ہیں, KFC کے نام سے, میکڈونلڈ کے نام سے, زومیٹو کے نام سے, سویگی کے نام سے, اور ان پر تو ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے. جی بالکل. آپ نے کبھی ان لوگوں پر اعتراض کیا؟ نہیں. کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہے, بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. اور دنیا میں جو مارکیٹ اس وقت یورپ کے اندر کتنے ریسٹورینٹ ہوں گے, ایشیا کے اندر کتنے ریسٹورینٹ ہوں گے, اگر آپ نے وہاں پر اپنی زبان کھولی تو وہ لوگ 1 منٹ میں آپ کا بائی کاٹ کر دیں گے. بالکل. اور 1 منٹ میں آپ جو ہے وائرل ہو جائیں گے, آپ کی میڈیا ہاؤسز بند ہو جائیں گے. بالکل بند ہو جائیں گے. تو بات دراصل جانوروں سے محبت یا پیار کی نہیں ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے صرف دین اسلام کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے. اعتراضات صرف انہی باتوں کے اوپر ہوتے ہیں. دوسری بات, اگر جانوروں سے اتنا ہی پیار ہے, اتنی محبت ہے, تو جو آپ نے دیکھا ہوگا زو ہوتے ہیں, چڑیا گھر ہوتے ہیں, وہاں پر کتنے گوشت خور جانور ہوتے ہیں.
جی بالکل، شیر ہے، چیتا ہے، بہت سارے جانور، مگرمچھ پال رکھے، شیر پال رکھے، جی۔ چیتے پال رکھے، لکڑ بچے پال رکھے، ہوں۔ ان کو کیا کھلاتے ہیں؟ سونف۔ نہیں، ظاہری بات ہے، گوشت کہاں سے لاتے ہیں؟ کسی نہ کسی جانور کا ہوتا ہے۔ اس وقت مارتے وقت ان کو کھایا نہیں آتا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بھی تو یہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ جی بالکل۔ تو اب یہاں پر یہ اعتراضات کس موقع پر نہیں کیے؟ اب لوگوں کو بلانا ہے، ٹورسٹ اٹریکشن دے رہے ہیں تو جانور ہونے چاہیے، اور جانوروں کو زندہ رکھنا ہے تو ان کو کیا کھلائیں گے؟ گوشت کھلانا پڑے گا۔ پیاز اور کھیرا تو کھلائیں گے نا، سلاد بنا کے۔ جی بالکل۔ تو اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، جی اور آج تک کبھی کسی ایکس مسلم کو دیکھیے گا، آنے والے وقت میں بھی، پہلے بھی نہیں اور آنے والے وقت میں بھی نہیں، کہ یہ لوگ اعتراض کرتے زو کے اوپر کہ بند کرو، سرکس بند کرو، اور ان کے اندر جانور جو ہے وہ بھی ختم کرو۔ کیوں؟ صرف دین اسلام کو دیکھ کر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور اس پیٹ میں درد کو اپنے ٹھیک کرنے کے لیے ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات تکلیف کی ہی ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، بے زبان ہے، جی۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ جواب بڑا مشہور جواب ہے ہمارے علماء کی جانب سے دیا گیا ہے اچھا۔ کہ تکلیف تو پھر پودوں کو بھی ہوتی ہے، جی سینس تو ان کے اندر بھی ہے نا۔ جی جی جتنے بھی پیڑ پودے، اناج اور بھی جتنی بھی چیزیں اگائی جاتی ہیں، جی بالکل، سب زندہ ہیں۔ یہ سب زندہ ہیں۔ جی بالکل، مسئلہ کیا ہے کہ ان کے اندر ایک چیز کم ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بول نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی شعور ڈالا ہے، یہ محسوس کرتے ہیں خطرے کو، یہ محسوس کرتے ہیں تکلیف کو، جی بالکل، لیکن ان کی آواز کو انسانی کان ہم نہیں سن سکتے۔ نہیں سن سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے مقابلے میں وہ اور ایک قدم پیچھے ہے، اچھا، وہ اور زیادہ معذور ہے۔ اور زیادہ معذور ہے۔ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانوں میں میں اور آپ جی۔ بالکل ٹھیک ہے، جی۔ لیکن ایک شخص جو بیچارہ اندھا ہو، جی، بہرا ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم ہو تو وہ زیادہ زیادتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہہ کر کے اس پر ظلم کیا جائے کہ اس کو تم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ یہ گنگا ہے، یہ بول بھی نہیں سکتا۔ یہ بول بھی نہیں سکتا اس لیے مار رہا ہے، تو میں کہوں گا یہ انصاف نہیں ہے، میں کیا کہوں گا بلکہ دنیا رہے گی، انصاف نہیں جی ہے، تو ظلم ہے بالکل بالکل۔ کہ ایک شخص کو صرف اس لیے مار دیا جائے کیونکہ وہ بیچارہ بول نہیں سکتا۔ بلکہ یہ ظلم کی میں کہوں گا انتہا ہے۔ ہاں، جی تو جانوروں کے لیے تو آپ کو اتنی محبت ہے، جی اور ان چیزوں کے لیے آپ کو محبت نہیں ہے، کیوں؟ جی پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جانوروں کو اس طریقے سے ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ ان کے اوپر جو ہے نا ایک طریقے سے رحم ہے، اور یہ ایک طریقے سے ان کے لیے آسانی ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جانوروں کو جو قربان کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، جی تو اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم بے دیا۔ شک، اس ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ بے شک اللہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس ساری کائنات کو بنانے کے بعد وہی اس کا مالک بھی بے ہے۔ شک، تو مالک اپنی چیز میں جیسے چاہے تصرف کرے، کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو ایک تو یہ جواب، اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان جانوروں کو اس طریقے سے جیسے کہ میں نے کہا ذبح کرنا، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اچھا، ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے سننے والوں کے پیٹ میں درد بڑھ جائے، کیسے؟ مطلب سبھی جاننا چاہیں گے یہ بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے اندر جی ان گایوں کا حال دیکھا ہے جن کو یہ لوگ ماں کہتے ہیں۔ وہ ایک بدتمیز کمبخت قدر ایک انسان ہے نا، یتیم نرسی کا نند، جی جی اس جی کے الفاظ میں میرے الفاظ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ ہندو جس کو اپنی ماں بنا لیتے ہیں جی۔ اس کی درگتی کروا دیتے ہیں۔ ہندو جسے یہ کہتا ہے نا کہ ہم اسے ماں مانتے ہیں، اس کی تو درگتی کروا دیتا ہے ہندو۔ جیسے ایک ہندو کی ایک نقلی ماں ہے بھارت ماتا کی درگتی کروا دی۔ ہندوؤں کی نقلی ماں ہے گائے ماتا کی درگتی کروا دی۔ ہندو اپنی بیٹیوں کو ماتا کہتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، نوراتری میں پیر چھوتے ہیں، بیٹیوں کی درگتی کروا دی۔ بھیا ہندوؤں سے کہو سالے کسی کو ماں مت مانو، تمہاری اوقات نہیں ہے اپنی ماں کی رکشا کرنے کی۔ تو یہی کہیں مت لگائیں گے ساتھ بھی۔ جی آپ دیکھیں گایوں کو مسلمانوں نے کھانا پینا ذبح کرنا چھوڑ دیا، نہ ہم عام طور سے اس کو ذبح کرتے ورنہ اس کی قربانی کرتے، لیکن آئے دن کس طریقے کی چیزیں دنیا والوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ایک گائے جا رہی ہے پٹری کے اوپر اور ٹرین نے اس کو ٹکر مار دی، ایک گائے جا رہی ہے سڑک کے اوپر اور کار نے اس کو ٹکر مار دی۔ یہ سڑک پر کیوں ہوتی ہے؟ مطلب جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہیں، بوڑھی حالت میں ہو جاتی ہیں، تو مطلب جو ان کے مالکان ہیں ان کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے ماں کہیں گے گائے کو اور گھر میں پالیں گے کتا، یہی مسئلہ ہے نا۔ ابھی ہمارے آس پاس جو غیر مسلم رہتے ہیں جی ان کے گھروں میں آپ کو لازمی کتا بلی ضرور مل جائے گا، ملتے ہیں، کیونکہ انسٹاگرام پر لائکس آئیں گے نا اس سے، تو گائے سے انسٹاگرام نہیں ملیں گے۔ گائے سے نہیں ملیں گے۔ جی تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے، کوڑے لا کے اس میں ڈالا، جی۔ تھیلی کھا لی۔ جی بعض مرتبہ گائے اتنا پلاسٹک کھا لیتی ہے، پلاسٹک ہضم تو ہوتا نہیں اس کو، جی جی اور وہ ہضم نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کو بھوک نہیں لگتی، اسی سے مر جاتی ہے، اسی سے مر جاتے گاڑی سے ٹکرا کے مر جاتی ہے، ٹرین سے ٹکرا کے مر جاتی ہے۔ جی۔ بعض مرتبہ گائے بیچاری کس حادثے کا شکار ہو رہی ہے۔ مطلب اگر بکرے کی قربانی یا بھینس کی قربانی بھی روک دی جائے تو کل کو ان کا نہیں حال ہونے والا ہے۔ سیم ٹو سیم یہی معاملہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو گوشت کھا رہے ہیں، جی اگر وہ ان لوگوں کی پاسبلٹی مان لیں، سب گوشت کھانا چھوڑ دیں، قربانی کرنا چھوڑ دیں، تو سب کے سب کس چیز پر آ رہے گی؟ پر صرف اناج پر اور سبزیوں پر۔ سبزیوں پر
اور یہ جو لاکھوں کروڑوں جانور ہیں جو جن کو ہم کھانا چھوڑ دیں گے، یہ کس پر آئیں گے؟ یہ بھی ویجیٹیبلس پر آئیں گے. بالکل. اب دنیا کے 800 کروڑ انسان جی وہ بھی گھاس پھوس کھا رہے ہیں، اور کروڑوں بلین کی تعداد میں جانور جی وہ بھی گھاس پھوس کھا رہے ہیں. مطلب روز کے کئی لاکھوں بکرے اور کئی لاکھوں مرغے تو ذبح کیے جاتے ہیں ہوٹلز کے اندر اور قربانی کے موقع پر بھی، لیکن اگر ہم ان کو ذبح کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ تعداد کتنی ہو جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے، انسان بھی تو اپنی ضرورت پوری کرے گا نا. جی اس کو چکن برگر پیسہ نہیں ملے گا پھر، جی وہ بھی گھاس پھوس پر آ جائے گا، اور یہ جانور بھی اسی چیز پر آ جائیں گے. جی بالکل. گھاس کا ایک طریقہ نہیں بچنے والا. تو سوچنے کی بات ہے کہ جب یہ لوگ ترک دیتے ہیں تو ان باتوں کو نہیں سوچتے. یہ ایک نظام ہے ایک نظام ہے نا دوبارہ کو. اللہ کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گوشت صرف مسلمان کھاتا ہے. نہیں کتنے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے آگے، مفتی صاحب کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ جی 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 ان کے کالجز ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل بالکل بالکل. وہ لوگ تو منع نہیں کرتے. نہیں سارے ہندو ظاہر کا کھاتے ہوں، لیکن کچھ نان مسلم ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، نہیں کافی نان مسلم آج کے زمانے میں جو گوشت کھاتے ہیں. تو ان کو نہیں سمجھایا جاتا. ساری باتوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں اعتراض کہاں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کو مسلمان. اسلام پر پتہ یہ چلا کہ جانوروں سے ہمدردی نہیں ہے، مسلمانوں سے کنا ہے. صرف مسلمانوں سے کینہ ہے، اور اس پر اعتراض کر کے اپنے جو ہے نا سبسکرائبرز گین کر دیں. جی بس بلال بھائی، اگر جانوروں کو اس طریقے سے ذبح کرنا جرم ہے جی تو جانوروں کو اپنے کھیت کے حل کے اندر جوتنا کیا اس کی اجازت دی جاتی ہے؟ مطلب اس کے اوپر اس سے کوئی بھی کام لینا، اس پر سواری سواری کرنا، سامان لادنا، حل میں لگانا، جی یا اس کا دودھ نکالنا، جی وہ تو بچڑے کا حق ہے نا. بالکل. لوگ دودھ کے ساتھ دودھ بھی پی رہے ہیں، پی رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ تو جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں اور گوبر کھاتے ہیں. جی بالکل آج ایسا ہی ہو رہا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ ان کا دودھ نکال لینا اور ان کے اوپر سامان لاد دینا، یا ان سے بار برداری کا کام لینا، ان سے کام کوئی بھی کام لینا. اور بھی کام لینا ایکس وائی زیڈ، تو یہ سب بھی تو ظلم ہے. جی بالکل. یہ بھی تو ظلم ہے. یہ سب کرنے سے پہلے آپ ان کی اجازت تو نہیں لیتے. نہیں بالکل. اللہ تعالیٰ نے جانور جو بھی بنائے وہ ہماری سہولت کے لیے بنائے ہیں. جتنے بھی مخلوق بنائی ہے انسان کی سہولت کے لیے بنائی ہے، اور انسان اس سے کام لیتا ہے. اس میں کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے. تو جیسے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا ویسے اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت بہتر انداز میں ہم سب کو سمجھایا. دوستوں، قربانی واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب اور وہ بالغ ہے. تو آپ بھی قربانی ضرور کریں، اور اگر آپ کو بھی کوئی اعتراضات ایسے سامنے آتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.